ہوں فلاں ہے فلاں ہے، نہیں، وہ مجرم نہیں، ہم خود ہیں، اور یہ خود ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انسان اپنے ساتھ ہی خود جھوٹ بولتا رہتا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ ہی۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ وظائف جو ہیں اس کے اس لیے سلسلے کیا میں ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں، جی بلکہ 3 چیزیں عرض کروں گا۔ جی جو ٹینشن کی انتہا تک پہنچ چکا ہے اور کہتا ہے نیند مجھ سے دور ہے، جی سر درد ایسا ہے جو کھائے جا رہا، یا زندگی ایسی ہے کہ بس اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو اس کے لیے 3 چیزیں بتاؤں گا۔ جو بندہ اپنے سر کو تیل لگائے گا، اچھی طرح سے مالش گردن تک کرے گا، ہاتھ کی ہتھیلیوں کی، پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی، دنیا کا بہترین انسان ہوگا، کہ جو آپ کہیں گے اس کے پاس غربت ہوگی تو خوشحال ہوگا، امارت ہوگی تو خوشحال ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک گورے نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی ہے، جی کہا کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ذہانت کی جو اس میں اسباب لکھے ہیں، اس میں ایک چیز یہ لکھی ہے، ان کا سر ہر وقت تیل سے تر رہتا تھا۔ سرسوں کا تیل لگائیں، گری ناریل کا کوکونٹ آئل یہ لگائیں، اور اچھی طرح لگائیں۔ اور جو شخص ناف کو تیل سے ہمیشہ تر رکھے گا، یہ وہ ناف ہے جس سے ہم نے بے وفائی کی، ماں کے پیٹ میں اسی ناف کے ذریعے غذا ملی تھی، بے شک ہم نے اس سے بے وفائی کی، ہم نے اس کو چھوڑ ہی دیا۔ اس کو تیل سے تر رکھیں۔ وہ بندہ کبھی بھی ٹینشن، درد سر، چہرے کی رونق، اور بڑھاپے کے باوجود بھی وہ اتنا بوڑھا نظر نہیں آئے گا، جھریاں اور سیاہیاں اور ہر وقت غصہ، غم، جھنجھلاہٹ، یہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ جس کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا ٹینشن ہے، اسے کہیں ایک لفظ پڑھے، یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ، کھلا پڑھے، ہر حالت میں پڑھے، رزق، دولت، برکت کے لیے، رکے ہوئے کاموں کے لیے، اور ٹینشن کی انتہا کے لیے لاجواب چیز۔ تیسری اور آخری چیز ہے جو کا دلیہ۔ جو کا دلیہ، جو کا دلیہ اپنی غذاؤں میں شامل کریں، لیکن جو کا دلیہ وہ نہ ہو جو آج کل ڈبوں میں مل رہا ہے، دیسی جو کا دلیہ، ٹھیک ہے، یہ کر لے، بہت فائدہ ہوگا۔ کہیں تو ایک اور چیز بتاتا ہوں، بتائیں کیوں نہیں۔ میں نے ایک عمل دیا ہے اور لاکھوں کو دیا ہے۔ جو شخص سوتے ہوئے دائیں طرف رخ کر کے 3 بار سورۃ قل ھو اللہ اخلاص پڑھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھے، آسمان کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، وہ اس رات کی نیند اور گزشتہ راتوں کی نیند، اس رات کی راحت اور اس رات کے ساتھ صبح اٹھنے کی راحت وہ نہیں بھول سکے گا، اللہ، اور یہ ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ کمال عمل ہے، ماشاءاللہ۔ حتیٰ کہ اس عمل کے کرنے والوں کو خوبصورت خواب، بڑی بڑی ہستیاں، اور بہت دل فریب زندگی، لاجواب کمالات، اور غم تو یہ عمل ایسے دھو دیتا ہے جیسے کہ پانی کا فوارہ اور شاور ہماری میلوں اور کچیلوں کو اور صابن کو دھو دیتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑی اچھی گہری دوستی بھی ہے اور محبت والا تعلق ہے، تو کیسے لگتے ہیں آپ جتنے کو؟ بھی مذاہب ہیں نا، مسلک ہیں، جی شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سکھ، ہندو اور کرسچن، ان کے جتنے بھی بڑے ہیں، ان سب سے میری محبتیں اور یادیں ہیں، سب سے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اسلام نے ہمیں محبت کا نظام دیا ہے، نفرت نہیں دی۔ حتیٰ کہ آپ یہاں تک دیکھیں کہ اگر غیر مسلموں کا قبرستان ہے تو فرمایا اس کا بھی احترام کرو، ان کی قبروں کا بھی احترام کرو۔ بے شک۔ جن کی قبروں کا احترام دیا ہے تو ان کے زندوں کا احترام نہیں ہے۔ اچھا، پھر ان کا فرقہ، ان کا مذہب، ان کے نظریات اپنی جگہ پہ ہیں۔ جی، یہاں اسلام ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، وہ ہے برداشت۔ آپ اپنا مذہب نہ چھوڑیں، اپنا فرقہ نہ چھوڑیں، اور دوسروں کو برداشت کریں، اور دوسروں کو اتنا برداشت کریں کہ دل سے برداشت کریں، اوپر سے اور اندر سے، اور رب کی نظر دل پہ ہے۔ میں ابھی بھی 100% نہیں ہو سکا، سیکھ رہا ہوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ سب میرے محبت کرنے والے ہوں، میں سب کا احترام کرنے والا ہوں، اور میں سب سے محبت کروں۔ مولانا کی کوئی ایک بات جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ مجھے تو سب کی باتیں پسند ہیں، سچ پوچھیں، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، مجھے تو سب کی باتیں پسند ہیں، کیونکہ سب مذاہب کے بڑے میرے پاس آتے ہیں،
اور میں ان سے سیکھتا ہوں, آپ یقین جانیے. ابھی ہاں میرے آبائی گھر میں حویلی میں چاروں مذاہب میرے مہمان تھے. اچھا. ہندوؤں کے جتنے بھی بڑے, ان کو مکھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سکھوں کے بڑے, عیسائی کرسچن جی اور مسلمانوں کے بڑے. جی. وہاں پھر ہم مل بیٹھے. میں نے پھر ان کے لیے شیف تھے, کھانے تھے, کیونکہ کچھ ویجیٹیرین جی سبزی بالکل. کھانے والے تھے. وہ بہترین ایک ماحول تھا ہمارا, اور اس ماحول میں میں نے تو سب سے سیکھا. اور سب سے سیکھنے کے بعد مجھے ساری باتوں کا جو نچوڑ ملا, وہ نچوڑ یہ ملا کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے زندگی میں جو یہودیوں کا احترام. حضور ایک دفعہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, فرمایا یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, میں اس کا احترام کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا کی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی زندگی ہے کہ سب کو لے کر چلنا, سب کے ساتھ چلنا. آپ کو لوگ منافق بھی کہیں گے, 2 نمبر بھی کہیں گے. وہ اس لیے کہیں گے کہ عمومی ماحول میں یہ بات نہیں ہے, عمومی رواجوں میں یہ بات نہیں ہے, باتوں میں یہ بات نہیں ہے. آپ نے تو ان کا بھی احترام کرنا ہے. بے شک. کوشش ہے, دعوت